بہت دھنیواد شبدوں کی سرلتا کے ساتھ مانوتا، ہیومینٹی، انسانیت امام حسین نے کس طرح سے بچائی۔ آپ نے بتایا کہ حسین ہی ستیم ہے، حسین ہی شیوم ہے اور حسین ہی سندرم ہے۔ بہت اچھی تقریر آپ کی، اور آپ نے کس طرح سے اپنی بات کو پیش کیا اور اس کو آپ نے اپنے عمل میں اتارا ہے۔ جس طریقے سے آپ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، چھریوں کا ماتم کرتے ہیں، امام حسین سے جو آپ کی شردھا ہے، اور کیوں نہ ہو آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان میں ماتھر نے کبھی کہا تھا کہ صاحب ہزاروں اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، ہزاروں اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالق سا جلوہ ہو نہیں سکتا، علی کے ماں سوا انسان کوئی بھی ہو اے ماتھر، خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا۔ اس علی کے بیٹے کے نام حسین ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سادے لباس میں ہمارے عباس بھائی کانپور دیہات کے انسپکٹر وہ بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی عباس نام کا آدمی انسپکٹر ہو جاتا ہے تو اس کے تیور کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نام کی جلالت کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھاتی ہے۔ آئیے حضرات، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے تمام ہندو بھائی، ہمارے حسینی برہمن، امام حسین سے عقیدت رکھنے والے، اسی طریقے سے کوئی بھی خانقاہ ہو، کوئی بھی صوفی ہو، جب تک وہ امام حسین کو سلام نہ کرے، جب تک وہ علی علی نہ کرے، اسے خانقاہ نہیں کہتے، اسے صوفی نہیں کہتے۔ پشاور شریف میں چلے جائیے، قندھار شریف میں چلے جائیے، نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا آپ بھی ولی علی بھی ولی، دونوں میں کیا فرق؟ کہا خبردار اپنی زبان بند کرو، میں علی کا ولی ہوں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ اگر پوچھئے شاہ معین الدین چشتی سے کہ حسین کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ اس کا مطلب دنیا میں جہاں بھی خانقاہیں ہیں وہاں علی علی ہونا ضروری ہے، وہاں حسین حسین ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے دیکھا ایک بار کلکتے میں شہادت، وہاں کسی یونیورسٹی کی تقریب تھی، شہادت نامہ پڑھنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہاں سے یونیورسٹی سے گرانٹ کرایا تھا، اور مجھے بحیثیت کی نوٹ ایڈریس کرنے کے لیے بلایا، اور میں نے لمبی تقریر کی، 1.5 گھنٹے کی، اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نعرے وارے آپ مت لگائیں، اس کو تھوڑا سا ایڈریس کوئی باقاعدہ طور پہ صرف اسپیچ کے طور پہ رکھے۔ فوراً مولانا شبیر علی وارثی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خود جا کے نعرہ لگایا اور کہا حسین کا نام لیا جائے اور نعرہ حیدری نہ ہو، علی کا نام لیا جائے نعرہ حیدری نہ ہو، حسین کا نام لیا جائے لبیک یا حسین کی صدائیں نہ بلند ہو، تو پھر وہ کیسی گفتگو، وہ کیسی بزم، وہ کیسا جلسہ۔ یہ بات شاید میں وہاں اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر آپ تھے تو آپ نے وہاں یہ بات کی۔ اس کا مطلب خالی زبان سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اپنے عمل میں اتارنا ہوتا ہے، جیسے جناب سارنگ صاحب نے اپنے کردار کے ذریعے سے پیش کیا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا علامہ شبیر علی وارثی صاحب سے بس ایک شعر کے ساتھ میں کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں حضرت مولانا شبیر علی وارثی صاحب، بآواز بلند آ رہے صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا،
حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ایسی اندھیری رات میں اور ایسے شدید موسم میں آپ کا اس یوم حسین کی تقریب میں آ کر ایسے کثیر مجمع کے تحت بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ یوم حسین ہے. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ محرم کے بعد حسین حسین کیوں؟ محرم چلا گیا پھر بھی حسین حسین کیوں؟ سفر چلا گیا پھر بھی حسین حسین کیوں؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک یہ سارے مہینے حسین کا صدقہ ہے. دیکھیے، میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے شارٹ ٹائم دیا جاتا ہے. ہاں، ایک خطیب کے لیے سب سے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ اسے بالکل مختصر وقت دیا جائے. ہاں نہیں، میں جو سارے خطبہ کا وقت ہے میں بھی اسی وقت پہ انشاءاللہ اپنی تقریر، یہ تو ہمارے کبیر زیدی بھائی کی محبت ہے اور واقعاً اللہ کی رضا اور اہل بیت کی محبت کے بعد یہ ان کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں. لہذا میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا. ہاں کانپور والو، آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں نا کہ بچپن سے جوانی تک میں قبرستان میں بولنے کا عادی ہی نہیں ہوں. میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. دنیا میں یہی تو ایک قوم ہے جو بولتی ہے، ورنہ تو آج سارے لوگ گونگے ہو چکے ہیں. فقط ہم ہی تو ہیں جو بول رہے ہیں. لہذا بولتے رہیے تاکہ پتہ چلے میں مردوں کے بیچ نہیں، مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. قبرستان میں نہیں، پریڈ کے میدان میں پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرقان حمید میں، قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں بخدا بتا رہا ہوں، جب تک میں نے پوسٹر نہیں دیکھا تھا، آج میں نے پوسٹر دیکھا تو مجھے معلوم پڑا کہ آج یہاں میری تقریر کا ایک موضوع بھی مقرر ہے. مگر بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج موضوع دیکھا تو میں بے موضوع تقریر کروں گا. الحمدللہ ہم موضوع پر بولنے والے ہی لوگ ہیں، اور ہم موضوع پہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس لیے کہ ہمارا عنوان سقیفہ نہیں کربلا ہے. خداوند کریم کربلا کے میدان میں آواز دے رہا ہے علی کے لال کو، زہرا کے نور نظر کو، سرکار دو عالم کے لخت جگر کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے حسین، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مر جا. لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کو مدد کو کیوں پکارتے ہیں؟ مدد کو وہ اپنے پیروں کو نہ پکارے جس کا پیر مردہ ہو چکا ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا مر جا نہیں، لوٹ آ. ارجعی الی ربک، کہاں لوٹ؟ اپنے رب کی طرف لوٹ. ارجعی الی ربک راضیۃ، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے حسین. راضیۃ مرضیہ، لوٹنے سے پہلے تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. بھائی میں کعبے میں پہنچا، دیکھا کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کے عالم میں ہے، کوئی اعتکاف کے عالم میں ہے، کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے. میں نے نمازیوں سے پکڑ کے پوچھا کہ نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا مولانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے سجدہ کرنے والوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے قیام کرنے والوں سے پوچھا قیام کس لیے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے طواف کرنے والوں سے پوچھا طواف کس لیے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے حاجیوں سے پوچھا حج میں کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے زکاتیوں سے پوچھا زکات کس لیے نکالا؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے قاریوں سے پوچھا تلاوت کس لیے کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. میں نے عابدوں سے پوچھا عبادت کس لیے کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. الغرض جب کائنات کا مشاہدہ کیا تو کائنات کے ایک ایک انسان سے جب پوچھا عبادت کس لیے کرتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. اب کانپور والوں تاریخی جملات کی تقریر کا بھائی ساری کائنات مل کر یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے حسین راضی ہو جائے. اللہ کائنات یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہ رہا ہے حسین راضی ہو جائے. علامہ سر محمد اقبال نے آواز دی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال حکیم امت نے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ جب انسانیت ابدیت میں اوج کمال حاصل کرتا ہے، جب انسان بندگی میں عروج حاصل کر لیتا ہے تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. حسین کائنات میں وہ اکیلا بندہ ہے جو کربلا میں اللہ سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. حسین کائنات میں اکیلا وہ بندہ ہے جو خدا سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. اکبر تھا دے دیا، عباس تھا دے دیا، قاسم تھا دے دیا، اور محمد تھے دے دیا. یہ آخری چراغ اصغر کا بچا تھا اسے بھی دے دیا. بتا تجھے اور کیا چاہیے. یہ حسین کا کلیجہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج میری تقریر کا موضوع مقصد کربلا ہے، اور انشاءاللہ آج میری گفتگو جو اور مشکل سے 15 یا 20 منٹ ہوگی
مقصد کربلا کے عنوان سے شاعر نے آواز دی ہے کہ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، اشک نکلے جو ہمیں شاہ میں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح۔ پیغام پہنچا رہا ہوں میں مقصد کربلا 4 مصروں میں۔ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، اور فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح۔ ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی الف لیلا کی داستان نہیں ہے جسے سن کر جا کر اپنے نر بستروں پر خواب غفلت میں سو جایا جائے۔ کربلا ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، کربلا ایک عظیم پیغام کا نام ہے جو شمالی آبادی آواز دیتے ہیں کہ ذلت و ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک آبادی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ورنہ تاریخ مجھے دکھا دو کوئی حکومت کے لیے جب نکلتا ہے، یا کوئی بھی انسان ہو جب لشکر کشی کے لیے نکلتا ہے تو کبھی ساتھ میں عورتوں کو نہیں لے جاتا، کبھی ساتھ میں بچوں کو نہیں لے جاتا، کبھی ساتھ میں اپنے گھر کے ماں بہنوں کو نہیں لے جاتا۔ جب ولید نے بلایا فرزند رسول کو اپنے دربار میں اور کہا کہ یزید کا پیغام آیا ہے، خط آیا ہے کہ یا تو آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کیجئے، آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیجئے، امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی بات میں اس کا جواب دے دیا خط کا۔ کیا کہا حسین نے؟ امام حسین نے کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے۔ پورا کریکٹر بتا دیا حسین نے یزید کا۔ کون تھا یزید؟ لوگ کہتے ہیں ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا۔ قتل حسین تو بعد کا گناہ ہے، یہ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ یزید نے قتل حسین سے پہلے کیا کیا کیا۔ مقصد حسین کو سمجھو۔ حسین نے کربلا کے میدان میں رشتوں کی آبرو کو بچا لیا۔ یزید کربلا میں رشتوں کی آبروؤں کو پامال کر رہا تھا شام کے تخت پر بیٹھ کر۔ کون یزید؟ سنو یزید کی تعریف۔ کون یزید؟ شرابی یزید، جواری یزید، زناکار یزید، اپنے باپ کے مر جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا یزید، اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنے والا یزید، اپنی سوتیلی بہن کو اپنے حرم میں داخل کرنے والا یزید، رشتوں کو پامال کر دیا تھا اس نے۔ رشتوں کی آبرو حسین نے بچا لی۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں ہر کردار کو پیش کیا۔ عباس جیسے بھائی کو پیش کر کے بتایا کہ بھائی کا کردار ایسا ہو۔ زینب جیسی بہن کو پیش کر کے بتایا کہ بہن کا کردار ایسا ہو۔ سکینہ جیسی بیٹی کو پیش کر کے بتایا کہ بیٹیوں کا کردار ایسا ہو۔ اصغر جیسے بچے کو پیش کر کے بتایا کہ بچوں کا کردار ایسا ہو۔ حسین نے کربلا کے میدان میں رشتوں کی آبروؤں کو رکھا، کرداروں کی حفاظت کی۔ تاریخ جا کر پڑھو، جب حسین نکلے ہیں کربلا کے میدان، مدینے سے جب نکلے ہیں 28 رجب کو، بڑے بڑے علماء نے یہ واقعہ پڑھا کیا کہ جناب علی اصغر
چند دن کے تھے، بہن کے گود میں تھے، بہن کی گود سے کسی کی گود میں نہیں جا رہے تھے۔ امام عالی مقام نے اللہ جانے اصغر کے کانوں میں کیا کہا کہ اصغر ہمک کے باپ کے گود میں آ گئے۔ تاریخ نے کیا لکھا کہ حسین نے جب کربلا کے میدان میں حل من ناصرین ینصرنا کی آواز دی تو اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ جب ہرملہ نے تیر چلایا، بچے کے گلے میں تیر لگا تو بچہ جس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، اصغر کے گلے میں تیر لگا تو وہ مسکرایا۔ تو یہ کام اصغر کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اصغر یہ سارے کام کر کے جھولے سے خود کو گرا کر باپ کے گود میں ہمک کے آ کر تیر کھا کر مسکرا کر اصغر نے زمانے والوں کو پیغام دیا۔ اصغر جانتے تھے کہ بعد میں آنے والا مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ حسین اپنی مرضی سے اپنے بچے کو لے کر گئے، مگر اصغر نے باپ کے گود میں آ کر تیر کھا کے مسکرا کر یہ بتا دیا کہ بچہ بھی جانتا تھا حسین کا مقصد کیا ہے۔ کربلا میں ایک بچہ بھی جانتا تھا کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بچے کے اندر یہ سینس سے آیا، یہ بات وہی لوگ کریں گے جو خود نان سینس ہوں گے، جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے قوم بنی اسرائیل کے سردار مریم کے پاس۔ بھائی ادھر ادھر مت دیکھیے، ابھی میری طرف دیکھیے، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جتنے خوبصورت چہرے والے سب یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے کہا علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ لہذا میں تقریر کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے، گورنر آئے پریسیڈنٹ آئے جاتا رہے گا، یہاں حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں تو جب میں تقریر کر رہا ہوں میری طرف مخاطب رہنا۔ تعزیدان گرامی، آئے لوگ، مریم تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا شوہر نہیں ہے، تو یہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگار کیا جواب دوں؟ اللہ نے کہا جاہلوں کے سوالوں کا جواب فقط خاموشی ہوتی ہے۔ مریم خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ اچھا ہمارے یہاں بھی دو قسم کے لوگ آتے ہیں محفلوں میں، کچھ عزادار آتے ہیں، کچھ روزے دار آتے ہیں۔ جو عزادار ہوتے ہیں نا وہ مولا حسین کی محبت میں خوب بولتے ہیں، مگر جو روزے دار ہوتے ہیں وہ خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاں تو آپ لوگوں کی افطاری کا بھی انتظام کیا ہے کبیر بھائی نے۔ تو عزیزان گرامی، کہا مریم خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ کہا پروردگار تو جواب کون دے گا؟ کہا بچہ خود جواب دے گا۔ آئے لوگ، مریم بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچے سے پوچھو۔ گئے عیسیٰ کے جھولے کے قریب، عیسیٰ نے جھولے میں گواہی دی، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں۔ عیسیٰ نے بتا دیا نبی بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا، بن کر آیا ہوں۔ اچھا مولوی بھی ایسا گناہگار ہے جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے نا؟ فوراً اعتراض کر دیا، رے وہ تو نبی تھے، اصغر تو نبی نہیں تھے۔ پھر قرآن پڑھ، یوسف علیہ السلام کا دروازہ کھلا، عزیز مصر نے کس حال میں دیکھا کہ زلیخا کے کمرے سے باہر آ رہے ہیں۔ عزیز مصر نے یہ ماجرا دیکھا، کہا یوسف کیا بات ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، جو خطا ہے تیری بیوی زبیدہ کی خطا ہے۔
زلیخا کی خطا ہے. عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا. زلیخا نے ایک جھوٹا اپنی ایک دایا کو گواہ بنا دیا. یوسف سے عزیز مصر نے پوچھا کیا تمہارے پاس بھی تمہاری بے گناہی کا کوئی گواہ موجود ہے؟ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ کی آواز آئی, یوسف اسی دربار میں ایک بچہ موجود ہے, وہ بچہ گواہی دے گا کہ تو بے گناہ ہے. گود کے بچے نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا تو یوسف گناہگار, اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار. تو اگر اللہ اپنی طاقت سے چاہے تو خدا ایک بچے میں بھی شعور پیدا کر سکتا ہے. یہ لاشعوری میں کربلا نہیں ہوا. 13 سال کا بچہ اتنا بڑا جواب نہیں دیتا. حسین ابن علی نے جب قاسم سے پوچھا, قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, تو 13 سال کے بچے نے جواب دیا, چچا جان ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ. آج لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ بھائی وجہ کیا ہے, پابندی پہ پابندی لگ رہی ہے, مگر ایران حملہ کیوں نہیں کرتا؟ ایران تلوار سے بعد میں مارے گا, پہلے ایران نے امریکہ کو اپنے صبر سے مار ڈالا ہے. دیکھو پیغام کربلا جو لیتا ہے وہ سرخرو رہتا ہے. حسین 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے. ہور کا لشکر آیا, یزید کا لشکر آیا. کس لیے؟ حسین کو گرفتار کرنے کے لیے. حسین نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. جو لشکر گرفتار کرنے آیا, حسین نے اکبر کو بلایا, کہا اکبر یہ جتنے یزید کے سپاہی آئے ہیں یہ بڑے پیاسے معلوم ہوتے ہیں, انہیں پانی پلاؤ, کھجور کھلاؤ. سارے لشکر والوں کو حسین نے پانی پلایا. پھر اکبر کو بلایا, عباس کو بلایا, کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا فقط ان کو پانی نہ پلاؤ, یہ جن جانوروں پر سوار ہو کر آئے ہیں وہ جانور بھی پیاسے ہیں, ان کو بھی پانی پلاؤ. تو حسین نے بتایا کربلا سے کہ مہمان نوازی کرنا یہ حسینیت ہے, مہمانوں کی توہین کرنا یہ یزیدیت ہے. اب میرا پیغام سنو کہ اگر کوئی سنیوں کا جلسہ ہے اور کوئی شیعہ عالم آیا اور اگر اس نے اس کی توہین کی تو یہ حسینیت نہیں یزیدیت ہے. یہ یزید کے نسلوں کے زرخرید کٹ ملاؤں کی پہچان ہے کہ وہ مہمانوں کی توہین کرتے ہیں. وہ تیرے باپ کا مہمان نہیں تھا, وہ رسول اللہ کا مہمان تھا. یہاں کوئی شیعہ سنی نہیں, نبی رحمت للمسلمین نہیں تھے کٹ ملا, رحمت للعالمین تھے. اگر رحمت للمسلمین ہوتے تو اس جلسے میں فقط شبیر وارسی آتا, سوامی سارنگ نہیں آتا. یاد رکھنا, جو بھی شدت پسندی کا مظاہرہ کرے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, اگر شیعوں کی محفل میں کوئی سنی آ رہا ہے اب وہ اس کی توہین کرے تو سمجھ جاؤ وہ حسینیت کا نہیں یزیدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اگر سنیوں کے مجمع میں میرا کوئی شیعہ بھائی آ رہا ہے اور کوئی اس کی توہین کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ
کہ وہ حسینیت کی نہیں یزیدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی کے اتحاد سے، شیعہ اور سنی کے اتحاد سے جو انکار کرے، جو شیعہ اور سنیوں میں پھوٹ ڈالنا چاہے، سمجھ لو نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، ملا کے بھیس میں ابلیس ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ دو رکعت کے امام۔ امامت سیکھنا ہے تو حسین کے چوکھٹ پر سر جھکا۔ دیکھ حسین کا کردار، دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، دشمنوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ بس آخری بات اور میں تقریر سمیٹ رہا ہوں، میں آج تک یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا، حسین نے اسلام کو نہیں بچایا، اس لیے کہ اگر حسین نے اسلام کو بچایا ہوتا تو حسین کی محفل میں فقط مسلمان آتا، نہیں پہنچا کانپور کا مجمع۔ انصاف سے بتاؤ، جب تم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو کبھی تم نے دیکھا تمہارے پہلو میں سوامی سارنگ کھڑا ہے؟ جب تم حج میں گئے تھے کبھی دیکھا طواف کرتے ہوئے تمہارے ساتھ آچاریہ پرمود کرشنن شامل تھا؟ جب تم زکوٰۃ نکال رہے تھے کیا تم نے دیکھا وہاں بابا رام دیو شامل تھا؟ جب تم سجدہ کر رہے تھے کیا تم نے دیکھا وہاں سوامی اگنیویش شامل تھا؟ کہا نہیں، ہمارے نمازوں میں ہمارے ساتھ ہندو شامل نہیں ہوتا، ہمارے روزوں میں ہمارے ساتھ سکھ شامل نہیں ہوتا، ہمارے حج میں ہمارے ساتھ عیسائی شامل نہیں ہوتا۔ مگر جیسے حسین کا فرش ادا بٹھایا، ہندو بھی آ گیا، سکھ بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا۔ جا کر تحقیق کر لو، دنیا والے حیران ہیں غم حسین سے، اس لیے کہ بھائی ہر قوم کے پاس، ہر دھرم کے پاس کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے، اور ہر دھرم والے جب ان کے شہید دیوس کا دن آتا ہے تو وہ فقط ایک دن شہادت مناتے ہیں اور دوسرے دن قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ بھائی گاندھی جی کی شہادت کا دن آتا ہے، ایک دن یاد کیا جاتا ہے، دوسرے دن سے قصہ تمام۔ بھگت سنگھ کی شہادت کا دن آتا ہے، ایک دن یاد کیا جاتا ہے، دوسرے دن قصہ تمام۔ گرو گوبند سنگھ کی شہادت کا دن آتا ہے، سکھ ایک دن مناتے ہیں، دوسرے دن قصہ تمام۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی شہادت کا دن آتا ہے، ایک دن مناتے ہیں، دوسرے دن قصہ تمام۔ کائنات میں وہ اکیلا شہید حسین ہے جس کی شہادت ایک دو نہیں، کم از کم 2 مہینے منائے جاتے ہیں۔ اور ہر دھرم کا آدمی جوش ملی آبادی کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اندرا گاندھی نے جب لندن سے اپنے والد جواہر لال نہرو کو خط لکھا اور لکھ کر کہا بابا یہاں میرے ذہن کو سکون نہیں میسر آتا، آپ کوئی مجھے ایسی تاریخ بتائیے، کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس کو پڑھ کر میرے ذہن کو سکون میسر آئے۔ جواہر لال نہرو نے خط بھیجا اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو کہ اگر تجھے ذہنی سکون چاہیے تو امام حسین کی تاریخ کربلا پڑھ۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا پہلا پرائم منسٹر، پردھان منتری، اپنی کتاب لیمنٹیشن فار دی ہاؤس آف پروفیٹ محمد میں لکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک ناستک پنڈت جواہر لال نہرو، وہ اپنی کتاب لیمنٹیشن فار دی ہاؤس آف پروفیٹ محمد میں لکھتے ہیں کہ ڈیو ٹو دی نان کمیونل کیریکٹر اینڈ ڈیو ٹو دی سیلف لیس سروسز آر رینڈرڈ بائی دی گریٹ ہاؤس آف پروفیٹ محمد دی گریٹ آف عربیہ، حضرت امام حسین was not only the holy crusader of Islam but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages.
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मुसलमान हुसैन को इसलिए याद करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हुसैन ने इस्लाम की खातिर बलिदान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है he was not only the crusader of Islam, वो फकत इस्लाम के शहीद नहीं थे, he was one of the greatest defender of democracy। वो लिखता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मुसलमानों ये ना समझो कि करबला के मैदान में हुसैन ने इस्लाम को बचाया, he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम को नहीं बचाया, जमहूरियत को बचाया, इंसानियत को बचाया। आज जो हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र देख रहे हो, ये जमहूरियत देख रहे हो, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। वो कहता है स्पेशली द सैक्रिफाइस ऑफ एन इन्फेंट सन ऑफ इमाम हुसैन हजरत अली असगर इज इनकम्परेबल इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर मैनकाइंड एंड इमाम हुसैन सरपासेस ऑल थ्रू द एजेस। एक बच्चे ने 6 महीने के बच्चे ने जो कुर्बानी पेश कर दी करबला के मैदान में, तारीख के बड़े बड़े सुरमाओं को हुसैन ने पीछे छोड़ दिया। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम इसलिए नहीं है कि जो हुसैन का गद्दार है वो हिंदुस्तान का भी गद्दार है। मेरा चैलेंज है कि जितने आतंकवादी हिंदुस्तान से पकड़े गए उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी अल्लाहू अकबर का तो नारा लगाया, मगर या हुसैन का नारा नहीं लगाया। जितने मजलूम लोगों को कत्ल किया गया या हुसैन कह के नहीं मारा, अल्लाहू अकबर कह के मारा, इसलिए कि इनके बाप दादाओं ने हुसैन को भी अल्लाहू अकबर कह के कत्ल किया था। अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन को कत्ल करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, जय हनुमान का नारा नहीं लगा रहा था। हुसैन को कत्ल करने वाले आरएसएस के वर्कर नहीं थे, बजरंग दल के कारसेवक नहीं थे। हुसैन को कत्ल करने वाले वो थे जो उनके नाना का कलमा पढ़ रहे थे। आज चीख रहा है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ। एहसान फरामोश 25 साल से तू चीख रहा है बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ। क्यों किसी मौलवी ने यह नारा नहीं लगाया कि फातिमा का रोजा बनाओ? तुझसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। और सुन, चीखते चीखते मर जाएगा मुसलमान, चाहे केस जीते या हारे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां से देख लेना कि मुसलमान बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और बाबरी मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक सैयदा का रोजा ना बन जाए। हुसैन का वफादार बन। आज चीख रहा है मुसलमान, हर जगह रो रहा है। दुनिया में 152 ममलिकत में 58 ममलिकत मुसलमानों की है, मगर 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मिलकर आज तक एक बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के जंगल से नहीं छुड़ा पाया। कौन यहूदी?
انگلی بھر یہودی، مٹھی بھر یہودی، جس کے لیے امام خمینی نے کہا کہ اگر ساری دنیا کا مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے اسرائیل پر تو اسرائیل سیلاب میں بہہ جائے گا۔ کبھی سوچا اپنی اوقات کو کہ 1.80 کروڑ مسلمان مل کر ایک حکومت کے بادشاہ کا تخت نہیں الٹ پا رہا ہے؟ حسین نے 72 کو لے کر 32 ملکوں کے بادشاہ کی بادشاہت کا تخت الٹ دیا۔ پڑھ تاریخ ہندوستان۔ مہاتما گاندھی نے جب آزادی کی تحریک کا آغاز کیا، سوامی جی آپ بھی نوٹ کیجئے ان باتوں کو، جب مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کا آغاز کیا تو اپنے ساتھ انکلوڈنگ مہاتما گاندھی اپنے ساتھ 72 لوگوں کو شامل کیا تحریک میں۔ کتنے لوگوں کو؟ 72 لوگوں کو۔ اس وقت کے میڈیا والوں نے مہاتما گاندھی سے پوچھا، مہاتما جی آپ اتنے بڑے انگریزی سامراج سے لڑنے جا رہے ہیں جن کا یہ نعرہ ہے the sun never set in the British Empire، برطانیہ کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، اتنے بڑے انگریزی سامراج سے لڑنے جا رہے ہیں، فقط 72 لوگوں کو لے کر ماجرا کیا ہے؟ مہاتما گاندھی نے جواب دیا، ماجرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تاریخ کربلا نہیں پڑھی۔ کہا تاریخ کربلا کیا ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں 32 ملکوں کا اکیلا بادشاہ، روم سے لے کر سندھ کی سرحد تک جس یزید لعنتی کی حکومت تھی، 32 ملکوں کا اکیلا بادشاہ تھا۔ حسین نے 72 لوگوں کو لے کر 32 ملکوں کے بادشاہت کی تخت کو الٹ دیا۔ تو جب حسین 72 لوگوں کو لے کر یزید جیسے حاکم کی حاکمیت کا تختہ الٹ سکتے ہیں تو کیا میں 72 لوگوں کو لے کر انگریزی سامراج کا تختہ نہیں الٹ سکتا؟ پڑھ جا کر، پڑھتا نہیں ہے ابو جہل کی اولاد، پڑھے گا تو معلوم پڑے گا حسین کیا ہے۔ حسین جاہلوں کا نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مولا ہے۔ پڑھ جا کر تاریخ۔ تیرے باپ نے نہیں بچایا اسلام کو، حسین کی آل پاک نے بچایا ہے اسلام کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ملا اسلام کے دامن کو کنگال کر دیکھ لے، اسلام میں کچھ نہیں بچا۔ یا علی کی تلوار کا نام اسلام ہے یا حسین کے سجدے کا نام اسلام ہے۔ کیا بتایا اقبال نے؟ اقبال نے بتایا کہ دیکھ اسلام کیسے بچا، یا باپ نے سر کاٹ کے اسلام کو بچایا یا بیٹے نے سر کٹا کے اسلام کو بچایا۔ کیا سجدہ کیا؟ ان کے زیر تیغ قوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے لرزد از سجود او زمین، ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، جس کے سجدوں سے زمینیں لرز گئیں، جس کے سجدوں نے بے یقینوں کو یقین بخشا۔ جو شمالی آبادی کہتا ہے کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، اللہ اکبر، سجدہ ایسا کر۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ حشر تک زندہ ہے تیرا نام ہے ابن رسول، کر چکا ہے تو وہ احسان نوع انسانی کے ساتھ، اور ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر ہے ابن سعد۔ تماشا دیکھو جوش ملی آبادی کا کہ ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر ہے ابن سعد، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ۔
اور صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ۔ پھر جواب دیتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہو، سینے میں شرار زندگی، موجۂ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اب تاریخی شعر سننا، جوش کہتا ہے کہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو جو سانس تم لیتے ہو، جوش کہتا ہے اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ حسین نے انسانیت کو ایک جشن جذبہ بخشا۔ آج چیخ رہا ہے مسلمان، بس آخری بات، میسج ختم کر رہا ہوں، چیخ رہا ہے مسلمان کہ ہمارے پاس اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، سب سے بڑی شریعت ہماری، سب سے بڑا دین ہمارا، سب سے بڑا قبلہ ہمارا، سب سے بڑا کعبہ ہمارا، مگر ہم نالوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ اہل بیت سے غداری کا نتیجہ ہے۔ کل بھی تم نے اہل بیت کو تڑپایا تھا، تمہارے باپ داداؤں نے اہل بیت کا خون بہایا، اور آج بھی دیکھیے جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، جب ہم اہل بیت کا حسین کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے جلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہمارے مجلسوں میں، ہماری عزاداری میں، ہماری تعزیہ داری میں ہندو آبجیکشن نہیں کرتا، سکھ آبجیکشن نہیں کرتا، پنڈت آبجیکشن نہیں کرتا، مولوی آبجیکشن کرتا ہے۔ مفتی فتوے لگاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج بھی رگوں میں بنی امیہ کا لہو باقی ہے۔ کم بختوں، ذرا سوچو کہ ایک دن رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، کیا منہ لے کر جائے گا اپنے نبی کے پاس؟ نبی نے کچھ نہیں مانگا امت سے، صرف ایک چیز مانگی کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ آج پوری دنیا میں یہ ذلت و رسوائی یہ حسین سے غداری کا نتیجہ ہے۔ اگر حسین کا وفادار بن گیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تجھ سے آنکھ ملا کر بات کرے۔ آج دیکھ جہاں پر حسین کی عزاداری نہیں ہے نا، اللہ کیسے ذلیل کر رہا ہے۔ ابھی کچھ ہفتوں پہلے ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم اپنی فوج اٹھا لیں تو یہ آل سعود کا خاندان 2 روز تک اپنی حکومت نہیں بچا پائے گا، مگر ہمت نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کرے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں فرق ہے، اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس نے آج تک جس کو چیلنج کیا اس پہ حملہ کیا۔ بھائی صدام حسین کو بڑا کرنے والا، پروان چڑھانے والا امریکہ، مگر اس نے ہی صدام کو پروان چڑھایا، اور ایک دن کار سے نکال کر اس نے ہی صدام کو مارا، مگر آج تک ایران پہ حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ عراق میں صدام حسین تھا، ایران میں اولاد حسین ہے۔ صدام حسین کو مار سکتا ہے، ابھی یزید کی کسی ماں نے وہ ناجائز اولاد پیدا نہیں کیا کہ جو حسین کی اولاد کو مار ڈالے۔ ڈر ملا ڈر، منافق ڈر، اس لیے کہ اب جو حسین کا آخری بیٹا آنے والا ہے نا، وہ ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر نہیں آئے گا، ذوالفقار لے کر آئے گا۔
جوش ملی آبادی کہتا ہے اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، چپ کیوں ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، ارے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری فائل ہے لیکن سن لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پھر قرآن نازل ہوگی زیارت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق فی کتاب المبین فقط کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسینی فیڈریشن کانپور کے چیئرمین میرے بڑے بھائی کبیر زیدی صاحب اور مومنین کانپور کھانا کھا کے جائیں، جنہوں نے کھانا کھا کے جائیں۔ مجھے تقریباً 12 سال سے یہاں پہ آنے کا حکم دیا اور آپ کی محبت اور الفت یہاں پر کھینچ کر لائی۔ میں آپ کو اس یوم حسین کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزار ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنا دیں۔ آپ کے اخلاق و کردار سے حسینیت ثابت ہونی چاہیے، نہ کہ خالی تقریر میں واہی کرنے سے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے اخلاق و کردار سے حسینیت ثابت ہوگی تو ہر دنیا کا مرحب اسی طریقے سے ڈرے گا جیسے خیبر میں مولا کائنات سے ڈرا تھا۔ ہمارے قائد جناب نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں دنیا کے مسلمانوں سے نہیں کہتا کہ وہ آ کر ہماری مدد کریں، بلکہ دنیا کے تمام آتنکوادیوں سے کہتا ہوں کہ وہ آ کر ہم سے یہاں پہ لڑیں، ہم ان کا وہی حشر کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب کا کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ عیسیٰ زیدی ڈاکٹر آف حسن رضا دوسری پوزیشن لائیں گے۔ اور پہلی پوزیشن ہائی اسکول میں لانے والی تیسری پوزیشن ولایت فاطمہ، دوسری پوزیشن عیسیٰ زہرا اور پہلی پوزیشن لانے والے ثروت حسین ثناء عرفان حسین تشریف لے آئے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ولایت فاطمہ نے ہائی اسکول میں۔ میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنا میمنٹو سرٹیفکیٹ اور چیک حاصل کر لیں۔ ولایت فاطمہ یا ان کے گھر کا کوئی آ جائے۔ یہ بیٹی عائشہ راستہ دے دیا آپ حضرات۔ ولایت فاطمہ تیسری پوزیشن، عیسیٰ زہرا دوسری پوزیشن اور ثروت حسین پہلی پوزیشن۔ یہ ثروت حسین پہلی پوزیشن، عیسیٰ زہرا دوسری پوزیشن، ولایت فاطمہ تیسری پوزیشن۔ ولایت فاطمہ تیسری پوزیشن اس بچی نے ولایت فاطمہ نے حاصل کی ہے، یہ اپنا انعام حاصل کریں۔ ولایت فاطمہ تیسری پوزیشن۔
الولاد فاطمہ. انٹر کے بچے تیار رہیں. پہلی پوزیشن وجاہت زہرا، سیکنڈ پوزیشن سید صادق مہدی اور تھرڈ پوزیشن مشکور علی نقوی. یہ تینوں بچے آ جائیں. پہلی پوزیشن وجاہت زہرا ڈاکٹر آف سید جعفر، دوسری پوزیشن سید صادق مہدی سن آف سید فضیلت مہدی اور تیسری پوزیشن مشکور علی نقوی سن آف محمد راشد نقوی. وجاہت زہرا پہلی پوزیشن حاصل. اللہم صلی اللہ علیہ. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے ان بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم میں پیش رفت کی اور آگے بڑھے. دوسری پوزیشن سید صادق مہدی. اب سیکنڈ پوزیشن سید صادق مہدی سن آف سید فضیلت مہدی. صلی اللہ علیہ محمد. تھرڈ پوزیشن مشکور علی نقوی. تیسری پوزیشن مشکور علی نقوی. مشکور علی نقوی تیسری پوزیشن. صلی علی محمد. اب قرآن اندازی کے لیے آپ حضرات آمادہ رہیں. جو زیارت کے قرے کے لیے پرچیاں دی گئی تھیں ان کی قرآن اندازی ہوگی اور وہ خوش نصیب جو قرے میں جس کا نام آئے گا وہ کربلا معلی زیارت ہو جائے گا. اس وقت میں شہر کانپور سے 45واں یوم حسین جو منعقد کیا گیا، تمام مقررین نے تعلیمات معصومین کی ترویج کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے، اس خدیجہ ٹی وی پہ اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم یہ رواں تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت ہونہار طالب علم ہے جس نے 12th کلاس میں بہت اچھے مارکس کے ساتھ ایک پوزیشن اختیار کی ہے. یعنی ہماری قوم و ملت کے ایک ایسے روشن چراغ جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں نام روشن کریں گے. آئیے اس کی کیریئر کو کس مقام تک لے جانا چاہتی ہے اور کیسے اپنی پڑھائی کو اور اپنے تمام اس جملے کو لے کر ان خواتین کے لیے بھی ایک مشعل راہ ثابت ہونے جا رہی ہے. آئیے استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ السلام علیکم، میرا نام وجاہت زہرا ہے. کس طرح سے آپ کو مبارکباد اور آپ کے والدین کو بھی بہت مبارکباد. تو ابھی آگے آپ کا سفر پڑھائی کا کیسے جاری رہے؟ آگے ہم اب فی الحال تو ہم گریجویشن کر رہے ہیں BSc PCM سے. اس کے آگے سول سروسز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. کیا پیغام دیں گی آپ ان بچیوں کو کہ جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں اور کسی وجہ سے ان کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو ایک آپ اپنے لیے یا اپنے دوسرے کو جو نمونہ بنانا چاہیں گے وہ کیسے لڑکیوں کو آپ اپنا میسج دیں گے؟ لڑکیوں سے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ کوشش کرتے رہیں، جس طرح سے بھی ان کو جو ذریعہ ملے اس سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. کیونکہ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں تب تک انہیں آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور کوشش کرنے سے سب چیزیں ملتی ہیں، راستے مل جاتے ہیں خود بخود. الحمدللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اور بہت مبارکباد. انشاءاللہ تم اس ترقی کرو اور اس مقام پر ضرور پہنچو جہاں پر تم جاننا چاہتی ہو. اس وقت ہمارے ساتھ دو بہت عظیم ترین شخصیتیں ہیں. حالانکہ وہ دونوں ہی ہندوستان سے ہیں، لیکن ایک اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے تعلیمات کی ترویج کے لیے دبئی میں، اور دوسرے فرانس میں جو کہ پیرس میں وابستہ ہیں، جنہوں نے اپنے ذریعے سے بچیوں کی تعلیم کے لیے
خاص طور سے ان بچیوں کے لیے جن کو حجاب کے لیے دشواری پیش ہو رہی ہے یورپ کے ان تمام ممالک میں. آئیے سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں فاروق بھائی کی طرف اور فاروق صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے اجلاس کتنا ضروری ہیں اور کیسے اس طرح کے اجلاس پیغام پہنچائیں گے حسینیت کا اور حریت کا. بہت بہت خیر مقدم ہے فاروق بھائی. کیا آپ تاثرات دیں گے اس پروگرام کے ذریعے خدیجہ ٹی وی؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس ٹی وی چینل کے حوالے سے جو آپ خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج آنے والے وقت میں آئیں گے. اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں آغا نے اپنی تقریر میں تھوڑا سا ایک اشارہ یہ کیا تھا کہ اور بلکہ غیور صاحب نے بھی کیا تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی مذہبی یعنی جو بھی نہیں جگہوں پہ ہاں آپ ممکن ہے کہ نہ جا سکیں, لیکن امام حسین یعنی مجھے ایک دم سے ایک شعر یاد آ گیا پربھان شنکر سروش صاحب کا کہ یکتائے دہر تھا وہ عدیم المثال تھا, میں نے کہا کہ کون تو سب نے کہا حسین. اللہ اکبر. تو یہ بالکل اب پربھان شنکر سروش جیسا شخص ہاں بہترین شاعر تھے وہ ہاں, اور ان کی قلم سے یہ شعر نکل کے آتا ہے کہ یکتائے دہر تھا وہ. تو امام حسین کی ذات جیسا کہ تمام مقررین نے یہاں پہ کہا بھی, امام حسین کے یعنی دربار میں کسی بھی مذہب و ملت فرقہ مسلک ان سب چیز کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی, ایسی کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے. امام حسین سب کے ہیں, امام حسین ہر ایک کی ہدایت کے لیے ہاں موجود ہیں اور جو بھی چاہے جس طرح سے چاہے ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. فاروق بھائی اگر ہم دیکھیں آج کے اس پس منظر میں خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں اور طالب علم ہیں ان کے والدین کے لیے, کیونکہ اکثر یہ کہا ہے طالب علم کے لیے والدین کے لیے کیا میسج ہوگا کہ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا ایک بیلنس کیسے رکھیں تاکہ وہ اپنے آنے والے وقت میں ان کا مستقبل روشن ہو جائے؟ دیکھیے بہترین سوال ہے یہ. مجھے اپنے بچپنے کا یاد ہے اور اس وقت جو ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں والدین کی سوچ فکر اور رائے بہت زیادہ یعنی مانے رہتی تھی کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں گے, کیا پڑھیں گے, کیسی تعلیم حاصل کریں گے. آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں اس بات کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ بچے کے اوپر اپنی یعنی فکر نہ تھوپ کر کے یہ معلوم کرتے ہوئے کہ بچے کی اپنی خود ساختہ قدرتی صلاحیتیں کیا ہیں اور اسی میں اس کی تعلیم اور تربیت کے فروغ کے سلسلے سے اگر کاوشیں کی جائے تو وہ زیادہ بارآور ہو سکتی ہیں. جس آدمی میں قدرتی طور کے اوپر جیسی صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اگر ان چیزوں کو وہ اپنے کیریئر میں پرسیو کرے تو اس میں وہ زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, سرکاری نوکری میں چلا جانا ہے. اب وہ نقطہ نظر بالکل بدل چکا ہے. اب سروائیول آف دا فٹیسٹ والی بات ہے. جس چیز میں بھی آپ بہترین ہیں وہاں آپ کے لیے پورا میدان موجود ہے اور آپ اپنی تمام کارکردگیوں اور خوبیوں کے ساتھ نمایاں طور کے اوپر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے والدین کا آج سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اوپر یہ نگاہ تو ضرور رکھے کہ بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس طرح کی اس کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, لیکن یہ بھی ضرور غور کرتے رہیں کہ وہ جس سماج کے اندر اس وقت قدم اٹھا رہا ہے اس سماج میں کچھ چیزیں اس سماج سے نبرد آزما رہنے کے لیے ضروری بھی ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے کچھ چیزیں دقیانوسی محسوس ہوں, لیکن اس بچے کو اگر اسکول میں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ہاں تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ وہ بچے ان چیزوں سے ایکوپڈ ہیں ہاں تاکہ وہ اسکول میں شانہ بشانہ موجود رہیں اور کسی بھی سلسلے میں. فاروق بھائی سے آخر میں دعائی کلمات کے طور پر خدیجہ ٹی وی کے لیے ایک میسج ضرور چاہوں گا تاکہ یہ میرے لیے ایک ہمارے چینل کے لیے بھی ہو جائے اور بعض دفعہ وہ میرے لیے اس کو ہم چلانے میں کام کریں. میری یعنی دل سے دعا ہے کہ خدیجہ ٹی وی آگے آنے والے وقت میں میڈیا کے حوالے سے ایسی بلندیوں کو چھوئے کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر اس کا نام ہو, یہ نام زبان زد ہو جائے, کیونکہ یہ اس چینل کے ذریعے سے جو نیک کام کر رہے ہیں
اس کو جتنے زیادہ تک لوگوں تک وہ پہنچ سکے. ہاں ہماری دلی دعا ہے کہ اس میں انہیں کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک افعال کا بہترین اجر بھی عطا کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آئیے ناظرین، بہت بہترین گفتگو علی جناب سید فرخ زیدی صاحب کے ذریعے، جنہوں نے دبئی میں کام کیا ہے اور یہاں پر بھی ملک میں، یعنی خود ایک بالکل پڑوس سے لگے ہوئے ایک شہر اناؤ سے وابستگی ہے، اور ان کے پورے خاندان نے تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا. آئیے ناظرین، ہم گفتگو کرتے ہیں ایک عظیم المرتبہ شخصیت علی جناب مولانا شمشیر علی مختاری صاحب کا، جنہوں نے تعلیمات کے حوالے سے، خاص طور سے ان طلباء کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ان بچوں کے حوالے سے جن کے لیے حجاب شاید مشکل کام تھا، انہوں نے اس حجاب کو ساتھ رکھتے ہوئے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی کیسے آگے بڑھایا ہے. ان سے خود جانتے ہیں، اور اس تربیت کو اور اس گفتگو کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت بہت خیر مقدم ہے مولانا. پہلا جو تاثرات اس پروگرام کے حوالے سے وہ ہم چاہیں گے ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عظیم الشان ٹی وی کے نام سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ام المومنین ہیں، ان کے نام سے یہ ٹیلی ویژن آپ کا چل رہا ہے، اس میں آپ نے ہمیں دعوت دیا، بلایا اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ نے. تو اور آج کا پروگرام جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کی کامیابی جو ہے اسی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کی حاضری اور تقریر جو ہے لوگوں نے جو کیا، علماء نے اور شعراء نے جو بیان کیا، اگر اس میں سے ہم تھوڑا بھی اگر عمل کے میدان میں آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کامیاب زندگی ہماری ہو سکتی ہے، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس دامن تشیع میں ایک ایسا عظیم خزانہ ہے کہ ہم نے شاید اگر کہا جائے کہ ان کا بھی 10% بھی 5% بھی استعمال نہیں کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اگر ہم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو تھوڑا سا بھی کریڈٹ کریں، تھوڑا سا بھی اس کو استعمال کریں جو ان کا حق ہے، تو جوش ملیح آبادی صاحب نے جو کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینا دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، تو بیدار ہونے سے پہلے ہی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہر ایک قوم میں. مختاری صاحب، ایک جو سوال جو خاص جس سوال کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، آج کے اس دور میں اگر جیسے دیکھا جائے خاص طور سے وہ کانوینٹ اسکولز اور پبلک اسکول بچیوں کے لیے جو خاص طور سے ہمارے مذہب کے لیے ہیں، ان کے ویل اور نقاب اور اس طرح کے پردہ اور حجاب کے قائل نہیں ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت ہیں اس ملک کے اندر، اس ہمارے ہندوستان کے اندر، ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ اس طرح کے ادارے کیسے کھولیں، کیسے آگے بڑھیں تاکہ ان بچیوں کا بھی ایک تعلیمی معیار بڑھ جائے؟ کیونکہ جب ایک بچی پڑھتی ہے، یقیناً یہ قول بزرگوں کا ہے کہ جب بچی پڑھتی ہے تو ایک پورا معاشرہ پڑھتا ہے، تو ان پر بھی کام ہو، اور اس کو کیسے آپ میسج کی شکل میں پہنچائیں؟ دیکھیے، جیسا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا، ہر آدمی کو ہر چیز نہیں دیا ہے. ہر انسان اگر اپنی اپنی مسئولیت کو سامنے رکھ کر کے اگر قدم آگے بڑھائے تو یقیناً یہ کام بھی بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ صرف مدرسہ، دینی مدرسہ کھولنا یا اور کسی طرح کی خدمت کرنا بہترین. آج کے زمانے میں دنیاوی اسکول جو چل رہے ہیں، دنیاوی، ویسے تو کہنے کو ہے کہ علم دو طرح کا ہے، دینی اور دنیاوی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم دنیاوی اور دینی ہے ہی نہیں. علم بس علم ہے، اس کا استعمال یا دنیا کے لیے کیا جائے یا آخرت کے لیے. قرآن کو بھی اگر ہم دنیا کے لیے استعمال کریں تو وہ باطل ہو جائے گا، اور ڈاکٹری اگر دین کی انسانیت کی خدمت کے لیے ہو تو بہترین ہمارا جو ہے وہ کار ثواب ہے. تو علم فقط علم ہے. اور طلبہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلے سے خدا کا لاکھ شکر ہے بہت زیادہ کام اس کے سلسلے میں ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کمی ہے. سارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ خاص کر خدیجہ ٹی وی کے حوالے سے ہے تو اس لیے تو بی بی خدیجہ کی زندگی ہی کافی ہے. اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی، اور اسلام قبول کرنے کے دامن میں آنے کے بعد، رسول کے ساتھ آنے کے بعد رسول کی جو مدد کیا انہوں نے، کس کو نہیں معلوم کہ جو ملکۃ العرب کا خطاب جن کو ملا تھا پورے عربستان میں ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے تقریباً 3 سال وہ زندگی گزارے کہ درخت کے پتے بھی کھانا پڑے. تو کیوں؟ مذہب کے نام پہ. تو جب سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے، آپ اس ذریعے سے علماء، خطبہ، شعراء کرام اور یہ جو میڈیا کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کو جو ہے پہلے لوگوں تک پہنچائیں. یقیناً جب ہم سمجھ لیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے
تو اس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کیوں اپنی جان دیا اپنے بچوں کو، چھوٹے ننھے بچوں کو، کیونکہ وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے. بہت سارے تھے جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کی اہمیت اور علم کی اہمیت یہ ہمیں اپنے قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اور صاحبان اہل خیر حضرات کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگوانا ہے کہ ہمیں اسے بتا سکیں. اور ہمارے تمام مراجع کرام نے بھی اس کے لیے کہا ہے کہ اگر جو ہے ایسی جگہیں ہیں اسکول وغیرہ جہاں پہ بچیوں کے اخلاق وغیرہ میں فرق آنے کا خطرہ ہے یا ان کے زندگی کے لیے کچھ جو ہے، تو حکم ہے، واجب ہے کہ ہم اسلامی اعتبار سے انگلش اسکول بھی کھولیں جہاں پاکیزہ ماحول میں ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. اور اس کو جو ہے اس کی جیتی جاگتی ایک تصویر آپ ری یونین جو فرانس کا ایک جزیرہ ہے وہاں ہمارے مومن بھائیوں نے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہماری بھی کافی جو ہے وہ صلاح مشورے تھے، خدمتیں تھیں، کوششیں تھیں اور دعائیں تھیں. اور وہاں کے مومنین نے جب اس کو دیکھا تو قاعدہ قانون ہر ملک کا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے تو کر سکتے ہیں نا. اور آج الحمدللہ 7-8 سال سے بہترین جو انہوں نے اسکول قائم کیا، جو سرکاری اسکول لوگوں نے جو ہے وہاں کے لوکل یورپین لوگ جو ہے آج اس کی عزت کرتے ہیں کہ اور نام بھی رکھا ہے باب العلم کے طور پہ، امام علی علیہ السلام کا دروازہ، علم کا دروازہ. تو وہاں جو ہے جب پریشانی ہوئی، دیکھا کہ آگے چل کر کے پریشانی آ سکتی ہے، تو ہم اپنے طرح کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے زمانے کے امام کی سرپرستی ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے شروع سے لے کے آج تک. تو ہو سکتا ہے اور چاہیے اس میں آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے علی جناب مولانا شمشیر علی مختاری صاحب، یورپ کے ان تمام ممالک میں جنہوں نے اپنی روشن ذہن کے ساتھ تمام وہ شعائیں بھی پہنچائی ہیں کہ جو خاص طور سے خواتین کی تعلیمات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ہمارے ساتھ علی جناب علامہ شبیر علی وارثی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی مرصد تقریر کے ساتھ قلوب کو مجلہ و منور بھی کیا ہے. لیکن ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اس طرح کے اجلاس پوری دنیا میں منعقد ہونا چاہیے تاکہ پیغام حریت اور پیغام حسینیت عام ہوتا رہے. اور خدیجہ ٹی وی پر یہ نشریات اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ ہماری کوششیں اور کاوشیں اس بات کی ہیں کہ ہم معصومین کی تعلیمات کی ترویج یوں ہی کرتے رہیں. آئیے استقبال کرتے ہیں. بہت بہت خیر مقدم ہے علامہ. پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور کس طرح سے اور منعقد ہونا چاہیے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک یوں ہی جاری و ساری رہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جمہوریت ہے یا اکثریت ہے، سارے مسلمانوں کو اس وقت جب کہ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے اوپر آتنکواد کا اور دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ پیغام نشر کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے نام سے اور کربلا کے عنوان سے ہم زیادہ سے زیادہ پروگراموں کو منعقد کریں تاکہ دنیا کو حقیقی اسلام سمجھ میں آئے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کا نام نہیں ہے، محمد کے گھرانے کا کردار کا نام ہے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں تلواریں ہار گئیں، سر جیت گیا، نیزے ہار گئے، سینے جیت گئے، تیر ہار گیا، گلا جیت گیا. یہ پیغام جب ہم پوری دنیا کو دیں گے تو دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایک دہشت گرد دین نہیں بلکہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اسلام چاہتا یہی ہے کہ پورے دنیا میں امن و امان قائم ہو. اگلا اگر سوال کریں کہ ہر طرف کا پرچم ہے کہ شعر بھی بہت پڑھا جاتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن جب بھی ہم سیکٹ کی بات کرتے ہیں الگ الگ مختلف ذہن کے لوگوں ہیں، ان کا ذہن تو یقیناً الگ ہوگا. تو کس طریقے سے ایک ذہن پر، ایک پلیٹ فارم پر سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک پیغام میں ایک ہی آواز میں لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں؟ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. آپ دیکھیے تمام دنیا میں ہر قوم، ہر قبیلے، ہر ملک کا ایک خصوصی پرچم ہے، ایک خصوصی نشان ہوتا ہے. ہندوستان ہے، یہاں کا ہمارا نشان ترنگا ہے. آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، اس کے الگ الگ جھنڈے ہیں. تو ہر ملک میں اسی ملک کا جھنڈا اور اسی نیشن کا جھنڈا لہراتا ہے. مگر امام حسین علیہ السلام دنیا میں ایک واحد ایسی ذات اور شخصیت ہے، ایک ایسا کردار ہے کہ جس کے علم کا کوئی رنگ نہیں ہے. آپ محرم میں دیکھیے تو کوئی لال رنگ کا علم اٹھائے ہوئے ہے،
کوئی سرخ کوئی سیاہ رنگ کا علم اٹھائے ہوئے ہے، کوئی سفید رنگ کا علم اٹھائے ہوئے ہے، مگر ان سب رنگوں میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ تمام رنگوں میں نام صرف یا حسین لکھا ہوا ہے، فقط حسین کا نام لکھا ہے، اور یہ واحد حسین کا ایک جھنڈا ہے جو تمام ملکوں میں، تمام پوری دنیا میں آن بان اور شان کے ساتھ لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک لہراتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ چینل کے لیے دعائی کلمات کے طور پر خدیجہ چینل کے تمام ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک تاکہ توانائی ملتی رہے اور یہ کام جس طرح سے جاری اور ساری ہے اس میں بھی ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ میں خدیجہ ٹی وی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کے ذریعہ اہل بیت علیہم السلام کے پیغامات کو جو صدیوں سے چھپائے گئے ہیں، آپ ان کی نشر و اشاعت و ترویج و تبلیغ کر رہے ہیں، اور بالخصوص مبارکباد اور خاص طور سے میں آپ کو دوں گا، اور جس نے اس کی بنیاد ڈالی اس کو دوں گا کہ آپ کے چینل کا نام ہی اتنا مبارک ہے۔ یہ اس بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام پر آپ کے چینل کا نام رکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نسل رسول چلی ہے۔ آج پوری دنیا میں جو یہ آل محمد پائے جا رہے ہیں، یہ آل محمد بھی ہیں اور اولاد خدیجہ بھی ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے عالی جناب علامہ شبیر علی وارثی، محتاج تعارف نہیں ہیں، اپنے کلمات سے، اپنی گفتگو سے، اپنی تقاریر سے پوری دنیا کو یہ روشن چراغ ایسی روشنی بکھیر رہا ہے تاکہ حقانیت پہنچتی رہے اور حسین کا بھی پیغام پہنچتا رہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ ہم کسی اور پروگرام کے ذریعے اسی طریقے سے آپ کو معصومین کی تعلیمات کی ترویج کے لیے یوں ہی گامزن رہیں گے، اور آپ ہمیں دعاؤں میں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہماری ٹیم کو بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہمیں قوت ملتی رہے اس طرح کے پروگرام کو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔